مسیح کی زندگی میں، ایک مسیحی کی زندگی میں تین پہلو، تین ورچو لازمی ہونے چاہیے، جس کا ذکر خدا کے پاک کلام میں بھی ہے: ایمان، امید اور محبت۔ یہ تینوں ورچو، یہ تینوں پارسائیاں ہر مسیحی کی زندگی میں لازمی ہیں۔ اور آج ہم ان تین پارسائیوں میں سے دوسری پارسائی، جس کا ذکر آج ہم شمع کے جلائے جانے سے کر رہے ہیں، کہ آمد کا پہلا اتوار ہے، اور آمد کے پہلے اتوار کو موم بتی کے لحاظ سے اس انداز سے دیا گیا ہے، اس نام سے دیا گیا ہے کہ یہ موم بتی پہلے اتوار کی یہ امید اور نبوت کی موم بتی ہے۔ یہ امید اور نبوت کی موم بتی ہے۔ ان موم بتیوں کے جلانے کا مقصد ہماری زندگی میں کیا ہے؟ ہم کیوں یہ چار موم بتیاں جلاتے ہیں؟ یہ چار موم بتیاں ہم اس لیے جلاتے ہیں تاکہ ہم آمد کے ان اتواروں کو، جو اتوار کرسمس سے پہلے آتے ہیں، ایک اچھی تیاری کے ساتھ، ایک اچھی لگن کے ساتھ، ایک اچھے ایمان کے ساتھ، ایک اچھی چاہت کے ساتھ یسوع المسیح کی زندگی پر غور کرتے ہوئے اس کے جنم دن کو خوشی سے، شادمانی سے منا سکیں۔ اور آج کی پہلی موم بتی ہمارے سامنے ایک امید کی موم بتی کے طور پر ابھری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسانوں کے اندر سے امید ختم ہو چکی تھی اس وقت جب آدم اور حوا نے گناہ کیا۔ کیونکہ عدن میں جب آدم اور حوا نے گناہ نہیں کیا تھا، یہ یاد رکھنا، جب آدم اور حوا نے گناہ نہیں کیا تھا تو امید کا لفظ بھی نہیں تھا۔ کس بات کی امید کرتے؟ کس کے لیے ہوپ کرتے؟ یہ لفظ ہی نہیں تھا۔ ان کی کوئی آگے چاہت نہیں تھی، انہیں پانے کا کوئی اور خیال نہیں تھا کہ اس سے آگے ہم کیا پائیں گے، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں کامل تھے۔ کھانا دیکھے تو اس میں کامل، زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھے تو اس میں کامل، خدا کے ساتھ رفاقت کو دیکھے تو وہ اس میں کامل۔ ان کی زندگی میں کوئی خلا
نہیں تھا. جب کہ انسان کی زندگی میں کوئی خلا نہ ہو، کمی نہ ہو، ہر چیز پورے طریقے سے مل رہی ہو اور ہو رہی ہو، تو پھر آپ کس چیز کی امید کریں گے؟ کسی چیز کی امید ہوتی ہے؟ نہیں امید ہوتی، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ سب کچھ تو وافر مقدار میں انسان کو مل رہا ہوتا ہے. نہ روٹی کی کمی، نہ کپڑے کی کمی، نہ خدا کے پیار کی کمی، نہ خدا کی رفاقت کی کمی، نہ خدا کی شراکت کی کمی. ہر چیز تو آدم اور حوا کو مل رہی تھی اور وہ خوش تھے، اور وہ خوش تھے. تو جب انسان خدا میں خوش تھا تو وہ کس چیز کی امید کرتا؟ کس چیز کی امید کرتا؟ لہذا جب انسان نے، جب حوا اور آدم نے گناہ کیا، خدا کی نظر سے گر گئے، اس کی رفاقت سے گر گئے، اس کی شراکت سے گر گئے، اس کے عدن میں ساری سہولتوں سے خالی ہو گئے، تو خدا نے انہیں باغ سے نکال دیا. باغ سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے انہیں اپنی نظر سے نکال دیا، خدا نے انہیں اپنے ذہن سے نکال دیا، خدا نے انہیں اپنی سوچ سے نکال دیا، کیونکہ وہ خدا کے تابع نہ رہے. لیکن پھر جب خدا نے دیکھا کہ یہ انسان تڑپ رہا ہے، دھکے کھا رہا ہے، ادھر ادھر لاپرواہی کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی اسے سنبھالنے والا نہیں ہے، تو یہ پھر دوبارہ خواہش کر رہا ہے کہ میری رفاقت خدا کے ساتھ جڑ جائے، میرے مالک کے ساتھ جڑ جائے. تو خدا نے پھر اس کی طرف ایک رحم کی نگاہ کی. خدا نے اس کی طرف ایک رحم کی نگاہ کی، اور جب رحم کی نگاہ کی تو اسے ایک امید دلائی. یہاں سے لفظ امید آیا ہے، اس سے پہلے لفظ امید کوئی نہیں تھا. یہاں سے امید آئی. خدا نے اسے کہا گھبرا نہیں، پریشان نہیں ہو، تو نے بے شک یہ ساری غلطیاں کی ہیں، لیکن تجھے اب ایک نئی راہ دکھائی جائے گی، نئی راہ دکھائی جائے گی، اور تو اس راستے پر جب چلے گا تو تیری زندگی بحال کر دی جائے گی، تیرا گناہ تجھے معاف کر دیا جائے گا، تیرا گناہ تجھے معاف کر دیا جائے گا، تیری بدی تجھے معاف کر دی جائے گی. جو تو نے ناتا توڑا اور میرے سے ناتا توڑ کر ابلیس کے ساتھ لگا لیا، اس سے بھی تجھے چھٹکارا مل جائے گا، اگر تو دیانتداری کے ساتھ اپنے آپ کو واپس لانا چاہ رہا ہے. تو خدا نے آدم اور حوا کو ایک بار پھر امید دلائی کہ تم واپس آ سکتے ہو. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری نبوتیں پرانے عہد نامے میں یسوع المسیح کے بارے میں کی گئیں کہ کون تمہیں ان چیزوں سے رکھائی دے گا، کون تمہیں اس بدی سے اور اس گناہ سے خلاصی اور مخلصی دے گا. آج کی پہلی تلاوت میں اگر آپ نے سنا تو بڑے خوبصورت انداز میں اشعیا نبی کہ 11ویں باب میں خداوند اپنے لوگوں کو اشعیا نبی کی معرفت یہ کلام دے رہا ہے کہ تم جو دکھی ہو،
تم جو پریشان لوگ ہو، میں تمہیں ایک نئی امید دیتا ہوں۔ نئی امید کیا ہے؟ ان کو تھوڑا سا چپ کرو۔ لیکن یسی کے تنے سے ایک کمپل نکلے گی، یسی کے تنے سے ایک کمپل نکلے گی۔ یسی کا تنا دیکھا آپ نے، ایک تنے لگے ہوں کوئی امید باقی نہیں ہوتی، لیکن وہاں سے ایک اگر شاخ نکل آئے تو آپ سب کا کیا خیال ہوتا ہے کہ یہ درخت بنے گا، یہ درخت بنے گا۔ تو خدا نے کہا یہ دیکھ، یسی کے تنے سے، میڈم رینا ادھر بیٹھ جاؤ، یسی کے تنے سے ایک کمپل نکلے گی، اور کیا ہوگا؟ اور اس کی جڑ سے ایک نو نہال اگے گا، اس پر خداوند کی روح قرار پائے گی۔ تو اس طرح وہ ساری باتیں بتاتے بتاتے، اس کے کام بتاتے بتاتے، انسان کو جو دکھی زندگی گزار رہے ہیں، قومیں جو پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو درس دے رہا ہے، دیکھو کہ تمہاری یہ حالت پہلی جیسی نہیں رہے گی، تم جو دکھی زندگی گزار رہے ہو وہ نہیں رہے گی، بلکہ آنے والا وقت تمہارے لیے ایک خوشحالی کا وقت ہوگا، امن اور سلامتی کا وقت ہوگا، عدل کا وقت ہوگا۔ کیسے؟ بھیڑیا برے کے ساتھ رہے گا۔ بھیڑیا، کبھی سوچا ہے کہ بھیڑیا برے کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ بھیڑیے کا پتہ ہے؟ بھیڑیا برے کے ساتھ رہ سکتا، وہ تو اسے کاٹ ڈالے گا۔ بھیڑیے کے تو منہ کے اندر خون لگا ہوا ہے، وہ تو جانوروں کو کھاتا ہے، تو وہ کیسے اکٹھا رہے گا؟ لیکن خدا اسے ایک امید دلا رہا ہے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے، ایک وقت آنے والا ہے، ایک گھڑی آنے والی ہے، اور یہ گھڑی جب آئے گی تو بھیڑیا برے کے ساتھ رہے گا، چیتا حلوان کے ساتھ بیٹھے گا، بچڑا شیرخوار بچے کے ساتھ بڑھے گا، اور چھوٹا بچہ ان کی ہدایت کرے گا۔ اسی طرح آگے بڑھتے بڑھتے وہ ساری بتاتا ہے باتیں کہ کس طرح ایک نیا زمانہ آئے گا، اور لوگوں کو حوصلہ اور آسرا دے رہا، تسلی دے رہا ہے کہ گھبرائیں نہیں، اس بات پر امید رکھیں کہ خدا تمہاری زندگیوں میں یہ چیزیں لانے والا ہے، اور اس پر اقرار کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امید کا دامن ہمارے لیے مسیح یسوع ہے۔ ہماری امید جو ہے وہ کون ہے؟ مسیح یسوع ہے۔ اگر ہم رومیوں کے خط میں اس کے 12 باب کی 12 آیت میں پڑھیں، رومیوں 12 باب کی 12 آیت میں لکھا ہے، امید میں خوش، تسلی میں صابر، اور دعا کرنے میں مستقل رہو، کیونکہ امید ہم سب کو زندہ رکھ رہی ہے۔ امید ہم سب کو زندہ رکھ رہی ہے۔ آج ہم نے 2 چیزیں دیکھنی ہیں، ایک دنیاوی چیز ہے اور ایک روحانی چیز ہے۔ دونوں کا تعلق امید کے ساتھ ہے، دونوں کا تعلق امید کے ساتھ ہے۔ آپ جب بچے کو اسکول میں داخل کرواتے ہیں
تو ایک امید کے ساتھ کرواتے ہیں. اگر کئی دفعہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کو کسی اچھے اسکول میں ڈالوں. اور جب جوں آپ اس کی طرف دیکھتے جاتے ہیں آپ کی امیدیں اس کے ساتھ جڑتی جاتی ہیں، اور جڑتے آپ دیکھتے ہیں کہ میرا بچہ اچھا جا رہا ہے، تو پھر آپ فیصلہ ایک اور امید لگا لیتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا یا بناؤں، میں اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو ٹیچر بناؤں گا یا بناؤں گی. یہ آپ کی ایک امید اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے. اسی طرح جب آپ ایک رشتہ کرتے ہیں، جب اپنے بیٹے کا یا بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں تو ایک امید کے سہارے کرتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایک امید کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ جوڑی اچھی رہے گی. لڑکی کے ماں باپ اچھے سے اچھا لڑکا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ذہن میں ایک امید ہوتی ہے کہ اچھا بیٹا ملے گا تو میری بیٹی خوش رہے گی. اگر بیٹے والے جاتے ہیں کوئی رشتہ ڈھونڈنے کے لیے لڑکی کا، تو وہ بھی جا کر یہی امید کرتے ہیں کہ کاش ہمیں اچھی سے اچھی کوئی بیٹی ملے جو ہمارے گھر کو سنبھال سکے، اسی طرح کسان جب کھیت میں جاتا ہے، کھیت میں ہل چلاتا ہے، اس کا ہر ہل کا ایک ایک پھیرا جو ہے وہ ایک امید کے ساتھ ہوتا ہے کہ میری یہ زمین ایک اچھا پھل دے گی. وہ اتنی محنت کرتا ہے. آج کل تو ٹریکٹر کے ساتھ کرتے ہیں نا، پہلے وہ خود ایک ہی ہل کے ساتھ صبح سے لے کر سرگی سے لے کر پہلے پہر تک آتے وہ اپنا کھیت جو ہے وہ پورا کرتا تھا. ہل پورے کھیت کو چلاتا تھا، اور وہ اس آس کے ساتھ چلتا تھا کہ ایک دن میرا کھیت. پھر جب وہ اس میں بیج پھینکتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ وہ بھی اسی سوچ کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ ایک دن میری فصل زیادہ ہو. اور کئی دفعہ ہمارے وعدے ہماری امید کے ساتھ ہوتے ہیں. ہمارے وعدے، سمجھ آئی میری بات کی کہ نہیں؟ ہمارے وعدے ہماری امید کے ساتھ ہوتے ہیں. ہم نے اگر کسی کا کچھ دینا ہو، قرض یا کچھ پیسہ دینا ہو، تو ہم کہتے ہیں میں نے کھیت میں فصل لگائی ہے، تو آپ اس کے ساتھ وعدہ یہ کریں گے فصل اچھی ہو جائے گی، مجھے امید ہے، میں نے محنت کی ہے، اور فصل پکے گی تو میں آپ کے پیسے واپس کر دوں. یہ آپ کی ایک امید کے سہارے، اور امید آپ کو مضبوط کرتی ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں. وعدہ بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ امید آپ کو مضبوط کرتی ہے. مضبوط کس لیے کرتی ہے؟ کہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کے پیسے دینے ہیں، میں نے سال کا راشن اپنے گھر میں رکھنا ہے، میں نے اسے چھوٹے موٹے کام کرنے ہیں. تو آپ لگن کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ اس کھیت میں کام کریں. جو لوگ سچی امید کے ساتھ بڑھتے جاتے ہیں، ایک دن ایسا آتا ہے جب ان کی امید بھر آتی ہے، اچھی فصل ہوتی ہے، ان کا قرضہ بھی اتر جاتا ہے اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں. اور آج ہم ایک ایسی امید کی طرف دھیان لگائیں جو ہمیں مضبوط اور کرے گی، اور مضبوط کرے گی. ہم چیزوں پر نہیں، ہم مسیح یسوع پر اپنی امید رکھیں. ہم چیزوں سے زیادہ مسیح یسوع پر امید رکھیں. آپ نے کئی دفعہ چرچوں کے اندر یہ سنی ہوگی کہانی
12 برس کے خون جس عورت کو جاری تھا، اس کے اندر ایک مایوسی تھی، ایک بہت بڑی مایوسی تھی۔ اس نے سارے حکیموں سے علاج کروا لیا، سارے ڈاکٹروں سے علاج کروا لیا، پتہ نہیں کس کس جگہ پر گئی اور کتنا مہنگے سے مہنگا اس نے اپنا علاج کروایا۔ وہ ایک ٹوٹی ہوئی عورت تھی، ٹوٹی ہوئی عورت، بے بس عورت۔ معاشرہ بھی اسے بری نظر سے دیکھتا، گھر والے بھی اسی بری نظر سے دیکھتے، اور وہ دونوں طرف سے ڈسی ہوئی عورت تھی کہ میں کیا کروں۔ ایک طرف میرا جسم مجھے کھائے جا رہا ہے، میری اپنی ذات کے اندر، میرے اس وجود کے اندر اتنی تکلیف ہے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، میری ہڈیاں وہ سیدھا ہوتی جا رہی ہیں، کمزور ہوتی جا رہی ہیں، جسم کے اندر خون نہیں رہ رہا، جو جینے کا آس اور امید تھی وہ ٹوٹتی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ ٹوٹتی جا رہی ہے۔ دنیا کی کوئی چیز مجھے زندگی نہیں دے سکتی۔ اگر میری آس تھی، ڈاکٹروں پر آس تھی، حکیموں پر آس تھی، لیکن وہ مجھے نہیں بچا سکے۔ اب میں کیا کروں؟ میں بے بس ہو گئی ہوں، میں ٹوٹ گئی، اب میرے آگے مجھ سے نہیں چلا۔ جب یہاں تک بات پہنچ جائے نا، عورت یہ کہہ دے کہ بس اس کے بعد میں کیا کروں، تو وہ ایک طرف سے موت کو پکار رہی ہوتی ہے، وہ دعوت دے رہی ہے کاش اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ لیکن آج اس کے لیے ایک بڑی امید ہے۔ جب اس نے سنا کہ یسوع آ رہا ہے تو اس نے کہا میں ساری امیدیں جو ان لوگوں پر رکھی ہوئی تھی آج وہاں سے کاٹتی ہوں، اور میں آج اپنی امید یسوع پر رکھتی ہوں۔ اور جب یسوع پر امید رکھی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ یسوع مجھے جو کھانے کو کہے گا، دوائی دے گا، وہ میں کھا لوں گی، جو نصیحت کرے گا وہ میں کرتی جاؤں گی، اس پر عمل کرتی جاؤں گی۔ اس نے ایک ہی بات کہی، مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے، میری امید ہے کہ اگر میں یسوع کی پوشاک کو چھو لوں گی تو شفا پاؤں۔ اس نے صرف یہ بات ٹھانی اپنے، ایک ہی بات، اس نے کوئی اور نہیں کہا۔ اس نے کہا چھوڑ دو سب کچھ، اگر میں ٹوٹی ہوئی ہوں، رد کی گئی ہوں، پریشان ہوں، لیکن آج میری پریشانیوں کا ایک حل، آج میری مصیبت سے نجات کا ایک دن آج ہے، اور وہ دن ہے کہ یسوع آ رہا ہے، اور میں جاتی ہوں اور جا کر یسوع کا پلڑا چھوتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میں شفا پا جاؤں۔ اس امید کے ساتھ وہ جا رہی، گھر سے نکلی، وہ لڑکی یا عورت گھر سے نکلی، آج اس کے چہرے پر ایک اور رونق ہے۔ جو کبھی مایوسی تھی، کیوں مایوسی تھی؟ کیونکہ وہ بہت سارے ڈاکٹروں سے اور حکیموں سے ہو کر آئی تھی، اس نے ان کی دوائیاں کھائیں، جو پرہیز انہوں نے کہے اس نے کیے، لیکن کوئی شفا نہیں۔ لیکن آج وہ ایک نئی روح کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ قدم بڑھا رہی۔ جب اس نے دہلیز پار کی اپنے گھر کی تو اس کے چہرے پر ایک سیٹسفیکشن تھی، اطمینان تھا کہ آج میں جب گھر واپس آؤں گی، دکھی جا رہی ہوں، سکھی گھر واپس لوٹوں گی۔ خون بہ رہا ہے لیکن واپسی پر میرا خون نہیں بہے گا۔ اداسی سے جا رہی ہوں، خوشی سے واپس لوٹوں گی۔ یہ میری امید ہے کہ آج یسوع مجھے مایوس نہیں کرے۔ تو لکھا ہے کہ جب وہ ہجوم میں سے گئی
اور بہت سارے لوگ تھے، لیکن جب اس نے اس کا پلڑا چھوا، کس نیت کے ساتھ چھوا؟ ایمان کے ساتھ چھوا، اس امید کے ساتھ چھوا، اس لگن کے ساتھ چھوا، اس اعتبار کے ساتھ چھوا کہ میں شفا پا جاؤں گی۔ اور جب اس نے چھوا تو یسوع نے مڑ کر دیکھا اور اپنے شاگردوں سے کہا مجھے کسی نے چھوا۔ اتنے سارے لوگ تھے، بہت سارے چھو رہے ہوں گے۔ یہ لگتے ہیں جب ہجوم جا رہا ہو تو ہم تو لگتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، کسی کا کپڑا لگ جاتا ہے، ایڑی لگ جاتی ہے، ہاتھ لگ جاتا ہے۔ تو یسوع شاگرد حیران ہے، شاگرد حیران ہے، اس کے آس پاس کے لوگ سب حیران ہیں اور یسوع کی بات سن کر۔ لیکن یسوع نے کہا نہیں، مجھے کسی نے چھوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھ میں سے قوت نکلی ہے، مجھ میں سے قوت نکلی ہے، اور یہی قوت اس کی شفا کا سبب بن گئی۔ اور جب یسوع نے بلایا، پہلے عورت تھوڑا سا وہ بہت دکھی تھی نا، اس نے کہا ٹھیک ہے، آج جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب یسوع نے کہا جس نے مجھے چھوا ہے باہر آ، وہ چھو کر پیچھے چلی گئی تھی، چھو کر پیچھے چلی گئی تھی۔ اور یسوع کی آواز سن کر سب نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے؟ شاگرد بھی حیران تھے، کیا وہ عورت تھا، کوئی بندہ آئے گا یا عورت آئے گی جس نے کسی بچے نے، کس نے چھوا؟ کوئی تو جرات کرے گا یسوع کے سامنے آ کر بتانے کی، لیکن جس نے عقیدت اور ایمان کے ساتھ اسے چھوا، اس کے اندر طاقت بھی خدا نے ڈال دی کہ جا اقرار کر، جا کر اس کے سامنے تو جا، تجھے شفا تو مل گئی ہے، لیکن اس کے سامنے جا، اقرار کر کہ میں نے چھوا ہے۔ اور لکھا ہے کہ جب وہ اس کے سامنے آئی تو یسوع نے بھی اسے کہا جا بیٹی، تیرے گناہ معاف ہوئے اور تو شفا پا گئی، اسے شفا ملی۔ اور اس امید کے ساتھ اس عورت نے یسوع کو اپنی امید بنایا تھا۔ ہمارے اندر بھی جسمانی ضرورتیں ہوتی ہیں پورا کرنے کے لیے اور ہم اپنی امیدیں رکھتے ہیں، لیکن آج ہم اپنی امید مسیح یسوع پر رکھیں گے۔ کس پر رکھیں گے؟ ہم اپنی امید مسیح یسوع پر رکھیں گے۔ کیوں مسیح یسوع پر رکھیں گے؟ اگر ہم نے تیموتھیوس کا خط پڑھیں، تیموتھیوس کے پہلے خط میں اس کے پہلے باب میں ایک لفظ لکھا ہے، ذرا غور سے سنیں۔ پولس کی جانب سے جو ہمارے بچانے والا خدا اور ہمارا آسرا کیا ہوتا ہے؟ ہماری امید کون ہے؟ مسیح یسوع۔ تو ہمیں بھی آج اپنی زندگی میں مسیح یسوع کو اپنا آسرا اور اپنی امید بنانی چاہیے، کیونکہ وہاں سے ہماری زندگی کے لیے سوتے نکلتے ہیں ہر طرح کی شفا کے، ہر طرح کی بحالی کے، ہر طرح کی نجات کے۔ اور آج ہم اس مسیح یسوع کے پاس آئے ہیں جو ہماری امید ہے، جو ہماری امید ہے۔ اور یہ موم بتی آج جو جلائی گئی ہے، یہ میرے اور آپ کے ایمان کو مضبوط کر رہی ہے کہ ہم نے مسیح یسوع پر ایمان رکھنا۔ اگر ہم نے کچھ پانا ہے تو ہم نا امیدی کے ساتھ خداوند یسوع کے پاس نہ آئیں، ہم امید کے ساتھ مسیح یسوع کے پاس آئیں۔ اگر ہم امید کے ساتھ یسوع کے پاس آتے ہیں تو ہم خوشی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ، ترقی کے ساتھ واپس اس جہان میں آئیں گے، اپنے گھروں میں آئیں گے، اپنے خاندانوں میں آئیں گے۔ اگر ہم مسیح یسوع کے پاس اس امید کے ساتھ جاتے ہیں کہ وہ ہم سب کو خوشی بھی دے سکتا ہے، شفا بھی دے سکتا ہے، ترقی بھی دے سکتا ہے،
ہمارے بچوں کو اچھا کر سکتا ہے، ہمارے ماحول کو اچھا کر سکتا ہے، ہمارے گھروں میں اطمینان اور امن دے سکتا ہے، تو ہم اس امید کے ساتھ خداوند کے پاس جائیں، کیونکہ وہی ہماری امید ہے۔ ہماری دنیاوی امیدیں کئی دفعہ ہمیں دھوکہ دے جاتی، ہماری دنیاوی امیدیں کئی دفعہ ہمیں دھوکہ دے جاتی ہیں، کئی دفعہ دھوکہ دے جاتی ہیں، ہمیں ان پر اتنا بھروسہ نہیں ہوتا، کیونکہ جب امید ٹوٹتی ہے تو آدمی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جب امید بھر آتی ہے تو آدمی مضبوط ہو جاتا ہے۔ آئیں ہم اپنے ارادوں کو، اپنے ایمان کو اور اپنے جذبوں کو اس امید کے ساتھ روشن رکھیں کہ خدا ہماری ہر خواہش کو پوری کرے گا، اگر ہم استقلال کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اس کے پیچھے چلتے ہیں، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔